ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بیرسٹر علی بخاری صاحب، آپ کے آنے سے پہلے شو میں میرے ساتھ ندیم افضل چند صاحب موجود تھے. انہوں نے یہ کہا کہ اگر حکومت بنانے کے لیے اتحاد کرنا پڑا تو پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے تیار ہے، دروازے کھلے ہوئے ہیں. اور عمران خان صاحب کو بھی اگر چوز کرنا پڑا کہ وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں تو ندیم افضل چند کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ تو پھر خان صاحب پیپلز پارٹی کا انتخاب کریں گے. آپ پی ٹی آئی کے رہنما ہونے کے طور پر عمران خان صاحب کو جتنا آپ جانتے ہیں، اس کے مطابق آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے اس حوالے سے؟ سر میرے حساب میں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. اچھا. اور کبھی بھی ایون میں ابھی بھی ان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں کیسز میں، تو اور اس کو بڑا کرسٹل کلیئر ہے وہ کہ کسی کے ساتھ نہیں جانا. سو اب پارٹی پالیسی تو ڈیفینیٹلی انہوں نے وضع کرنی ہے، لیکن یہ ہے کہ ایز پر آپ نے میری رائے پوچھی تو جتنا میں ان کو جانتا ہوں تو اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. اچھا، آپ کو نہیں لگتا کہ پارٹی کی بھی کوئی ہو سکتی فیوچر ہے، کولیبریشن بھی نہیں ہو سکتی ہے؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا. اس سچویشن میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس سچویشن سے آپ کی مراد یہ ہے کہ جس قسم کے ماحول میں آپ انتخاب لڑ رہے ہیں یا کیسز کی بات کر رہے ہیں؟ آپ جس قسم کے ماحول میں ہمارے انتخاب کرائے گئے، ہم سے بلا لیا گیا، سب اس پہ اکٹھے ہیں نا. آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دکھا دیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے کہا کہ یار زیادتی ہو رہی ہے. پولیٹیکل یہ سسٹم ہے کہ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، پولیٹیکلی مخالفت کر سکتے ہیں، لیکن یہ پولیٹیکل مخالفت نہیں ہے. یہ تو آپ نے بلا ختم کر دیا، 10-20 دن الیکشن میں رہتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے کینڈیڈیٹس آزاد کر دیے. مطلب دس از سم تھنگ پیتھیٹک. اس کے اوپر میں کیا کہوں؟ کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں بہت زیادہ آپ کے، کانسٹیٹیوشن نے پریویل کرنا ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشنل سیٹس بھی کانسٹیٹیوشن کے تابع ہوتی ہیں. سو اس میں جو آپ نے کوشچن کیا، سمپلی ایک ورڈ میں آنسر دوں تو سر امپاسبل. صحیح. اچھا، آج خان صاحب کی، آپ کیونکہ ان کو ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں مختلف کیسز میں، آج احتساب عدالت کے جج صاحب کے ساتھ جو ان کا مکالمہ ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور زرداری کے کیسز بھی روز رکھیں تاکہ جلدی کام مکمل ہو. خان صاحب کا جو اس وقت واحد الفاظ باہر آ رہے ہیں لوگوں تک یا آپ کے ورکر سپورٹر تک پہنچ رہے ہیں، وہ سماعت کے دوران جو ان کا مکالمہ رپورٹرز کے ساتھ ہو جاتا ہے اس کے ذریعے ہو رہے ہیں. اور خان صاحب نے آج یہ کہا کہ 13 فروری کی ڈیٹ ڈالی ہے توشہ خانہ میں، نواز شریف اور زرداری کو اس وقت تک کا ٹائم دیا ہے اور ہمارے لیے جو ہے نا روزانہ کی بنیاد پہ. تو خان صاحب بھی چاہتے ہیں کہ جو ان کا ایک واحد اب ایک انٹریکشن رہ گیا لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کا ذریعہ، وہ بھی ختم ہو جائے. دیکھیں نا سر، یہ تو بڑی کرسٹل کلیئر بات ہے، بڑی کرسٹل کلیئر بات ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ہمیشہ ایک رول آف لا کی بات کی جاتی ہے قانون کی نظر میں سب پر. مجھے بتا دیں میاں صاحب، ایون زرداری صاحب یا کوئی اور سیاسی قیدی کا ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوئی ہو، ایک کیس میں نہیں، 2 میں نہیں، سب میں، تو اگر ایک ہی کر رہے ہو تو یا باقی کی بھی کر دو. یہ تو ایک لے مین بھی کہے گا یا تو سب کے ساتھ چلو یا سب کو اکٹھے کر دو. تو یہ تو نہیں ہوگا کہ ایک قیدی کو جو ہے آپ یا ایک میاں صاحب کو آپ 2 مہینے کی ڈیٹ سے دوسرے کو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ شروع کر دیں. ایشوز تو ہیں. صحیح. اب پنجاب کے حوالے سے آپ لوگوں کی اسیسمنٹ کیا ہے کہ آپ لوگوں کا سکسیس ریٹ کتنا ہوگا پنجاب میں آزاد امیدواروں کے ساتھ مختلف کانسٹیچوئنسیز میں؟ سر میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ پی ٹی آئی واحد پارٹی ہے جس نے پورے پاکستان میں کینڈیڈیٹس کو ٹکٹس دی ہیں، پورے پاکستان میں. سو اگر، اور آپ اسلام آباد کی ایگزامپل دیکھ لیں، آپ اس سچویشن میں بلا جانے کے بعد بھی 212 کینڈیڈیٹس تھے تینوں حلقوں میں، آدھے پی ٹی آئی کے تھے جو ٹکٹ لینے کے لیے کھڑے ہوئے. سو یہ تو پاپولیرٹی ہے اور لوگ تیار ہیں اس سچویشن میں بھی الیکشن لڑنے کے لیے. تو انشاءاللہ ہم تو ہوپ فل ہیں کہ جی فیئر اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو ہم کلین سویپ کریں گے، مور دین 2/3. صحیح. اچھا، فیئر الیکشن، ناؤ دیٹ از اے ٹریکی کوسچن. حافظ احسان کھوکھر صاحب، فیئر الیکشن ہو جاتا ہے تو اس کے حوالے سے ان کی اسیسمنٹس یہ ہیں. سب لوگوں کو اندازہ تو ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت پاپولیرٹی میں باقی جماعتوں سے آگے ہے. کتنا آگے ہے یہ بحث طلب ہے. پی ٹی آئی کلیم کرتے ہیں ہم تو بہت اوور ویلمنگ میجورٹی میں، باقی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں تھوڑا سا کم ہے، اتنی زیادہ بھی نہیں ہے. بٹ وٹ ایور دا کیس میں بھی الیکشن جس سینیریو میں ہو رہا ہے، ابھی بخاری صاحب کہہ رہے ہیں تصویر نہیں لگ سکتی، تحریک انصاف کے جھنڈے کا کلر نہیں لگ سکتا بینر پہ، وہ اتار دیا جاتا ہے. اب ان کی جو ویب سائٹس تھیں جن پہ انہوں نے نشاندہی کی ہوئی تھی کہ فلاں حلقے میں فلاں امیدوار فلاں نشان کے ساتھ ہمارا ہے، وہ ویب سائٹس بھی پاکستان میں ایکسیس نہیں ہو رہی. حالانکہ سندھ ہائی کورٹ کا انٹرنیٹ کی بلا تعطل فراہمی کے حوالے سے کہ 8 فروری تک انشور کیا جائے وہ فیصلہ آ گیا ہے. تو اس صورتحال میں الیکشن، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے باوجود پی ٹی آئی کے چانسز کوئی سٹرونگ ہیں ان الیکشنز میں؟ دیکھیں ایسا یہ سارا ڈیپینڈ کرے گا کیونکہ جس ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ کے اندر ہم پچھلے 1.5-2 سال سے رہ رہے ہیں، اور اگر یہ دیکھا جائے تو یہ سلسلہ جو تھا یہ 2013-14 سے چل رہا ہے. اب جس طرح کی ہماری آئی ٹی ٹیکنالوجی آگے، اپارٹ فرام دیٹ کہ جو اس کا پولیٹیکل ایسپیکٹ کسی بھی الیکشن سمبل کا ہوتا ہے،
اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ بھی آ گئی ہے جو 38 صفحات میں مشتمل ہے، جس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر پی ٹی آئی ان کو ٹائملی ایڈریس کر لیتی تو شاید وہ نوبت نہ آتی، لیکن پولیٹیکل ایسپیکٹ اس کو چھوڑ دیں۔ لیکن آپ کی آج کے دور کے اندر جو ٹیکنالوجی بھی ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں جو پاس آن ہو جاتی ہیں، اور آپ کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ آپ کی یوتھ ہے جس تک میسج پہنچ چکا ہے، لیکن الٹیمیٹلی یہ ڈیپینڈ کرے گا اس چیز کے اندر کہ بیلٹ تک آپ کا ٹرانسلیشن کس حد تک ہوتی ہے، کہ پاکستان کے کس طبقہ، کتنا یوتھ، کتنے دوسرے لوگ جو ہیں وہ پولنگ سٹیشنز تک جاتے ہیں۔ اگر پاکستان کے اندر پولنگ سٹیشنز کے اندر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ زیادہ رہے گا تو آپ کو پاکستان کا جو الیکٹرل سیٹس کا آپ کو نمبرنگ ہے وہ کچھ اور نظر آئے گی، اور اگر اس کے اندر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ آپ کو کم نظر آئے گا تو پھر چیزیں جو ہے وہ کچھ اور طرف جائیں گی۔ تو لہذا امپورٹنٹ اس چیز کے اندر یہ ہے، چونکہ پہلے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی الیکشن ہوتے ہیں اس کا الٹیمیٹ ریزلٹس اس دن ہوتا ہے کہ جس دن وہ الیکشن ڈے ہوتا ہے، اور الیکشن ڈے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو بھی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اپنے بندے باہر لے آتا ہے یا ووٹرز کو لے آتا ہے یا انہیں پولنگ سٹیشنز تک پہنچاتا ہے، اس کو ایک ایج حاصل ہوتا ہے۔ اب اس ایج کے اندر کتنی چیزیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی اس کے اندر کرتی ہے، یا کتنی مسلم لیگ کرتی ہے، یا کتنی آپ کی پیپلز پارٹی کرتی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں۔ اور دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح ہماری آج کی ٹیکنالوجی ہے یا میسو قسم کی چیزیں ہیں، یا جس طرح آپ سارے اس چیز کو کریں گے تو 8 دن والے دن جو ہے اگر پبلک پاکستان کی باہر نکلتی ہے اور ووٹ ڈالتی ہے تو اس ووٹ کی کاسٹنگ کو پھر چھپانا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا، چونکہ اگر آپ وقت کم رہ گیا، کوئی کامنٹ مجھے آپ کا چاہیے کہ اب پی ٹی آئی جو ہے وہ سیکشن 215 الیکشن ایکٹ 2017 کا اس کو الٹرا وائریز آف کانسٹیٹیوشن قرار دینے کے لیے وہ بھی عدالت کو رجوع کر رہی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب بہت دیر ہو گئی ہے اس کے لیے، اور اس کا فائدہ کم از کم 8 فروری کے انتخاب کے لیے تحریک انصاف کو نہیں ہونے لگا، یا is there still a chance؟ دیکھیں ایسا نہ اس کا 8 فروری کا اس کا ایڈوانٹیج ہوگا، اور نہ ہی جتنی دیر یہ اگلی اسمبلی چلے گی اس کا ایڈوانٹیج یہ آئے گا۔ آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ جتنے بھی کینڈیڈیٹس آئیں گے ان کی میجورٹی جو آئے گی، اگر یہ آتے ہیں تو یہ کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کریں گے، اور آپ کے پاس ویری مائنر ایک نمبر ایسا ہوگا جو آپ کا انڈیپینڈنٹ ہوگا۔ تو لہٰذا اس چیز کا کہ وہ وائریز والی ہے، اور وائریز والی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اگر پچھلے 5 سال سے وہ وائریز نہیں چیلنج ہوئی ہے، اس کا ہوا بھی نہیں ہے، تو وہ نیئر فیوچر کے اندر بھی اس کا امکان نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ صرف ہم ڈیبیٹ کے لیے تو رکھ سکتے ہیں، لیکن اب اس کے جو کانسیکوینسز آئیں گے یا ججمنٹ آئے گی وہ اور چیز ہے، اور یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کا سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ صرف اس بنیاد کے اوپر 215 کو کہے کہ اگر آپ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرواتے تو آپ سے الیکشن سمبل نہیں لیا جا سکتا۔ یہ پارلیمنٹ کا ہی پریروگیٹو ہے، اور جب الیکشن ایکٹ 2017 تھا تو پی ٹی آئی کے پاس ایک اپرچونٹی تھی کہ 2018 کے اندر اس کو ریموو کرتے، نہیں ہوا، لہٰذا آئندہ بھی جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بڑے کم چانسز ہیں۔ کھوکر صاحب وقت ختم ہو گیا، ورنہ میں آپ سے یہ لیتا اس بات کے اوپر کہ آئین کا آرٹیکل 8 یہ کہتا ہے کہ جو بنیادی حقوق ہیں ان کے خلاف کوئی بھی قانون ہوگا یا اس کا اطلاق ہو رہا ہوگا تو آرٹیکل 8 تو وہ قانون وائڈ تصور ہوگا، جب آرٹیکل 8 جو ہے آئین کا یہ کہتا ہے کہ ایسی کوئی قانون نہیں بن سکتا جو بنیادی حقوق کی خلاف ورزی نہیں سر 8 اس لیے نہیں ہے، اسی نہیں ہے، 8 کے اندر بھی سرٹن ریسٹرکشنز ہیں کہ اگر لا امپوز کرتا ہے، اور اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کو کہا جائے کہ آپ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ بحث کرتا اگر میرے پاس وقت ہوتا، البتہ جو آرٹیکل 17 ہے وہ کیا کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی جماعت کو کالعدم قرار دینا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک سمری جائے گی، سپریم کورٹ نے ایکسپلین کر دی، سمری جائے گی اور سمری کے اوپر سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی، تو اس معاملے کے اوپر ظاہر ہے کہ یہ بحث چلتی رہے گی۔ ایک ایسا الیکشن ہے جس کے اوپر بہت سے تنازعات کھڑے ہو گئے ہیں، امید یہ کرنی چاہیے کہ 8 فروری کے الیکشن کے نتیجے میں استحکام آئے گا اور ایک مضبوط حکومت پاکستان کو مسائل کے اس انبار سے نکالے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔